ابو جہل نے معاذ ابن جبل کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ، مسلمانوں کے تو طواف کرنے کو پابند، تم کیسے یہاں پر آئے ہو طواف کر رہے ہو؟ سعد ابن معاذ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے طواف کرنے سے روکو گے، یاد رکھو تمہارے تجارتی قافلے، بزنس کاروان تمہارے جو ہیں وہ اسی میرے راستے کی طرف سے گزرتے ہیں، میں ان کو وہاں پر جام کر دوں گا۔ وہاں انہوں نے بھی دھمکی دی۔ اب جب ابو جہل سے اس ٹون میں بات کی سعد ابن معاذ نے، تو امیہ بن خلف جہاں پر یہ سعد ابن معاذ آ کے ٹھہرے تھے، انہوں نے کہا کہ اس نے کہا، امیہ بن خلف نے کہا بھئی ابو جہل کے ساتھ ذرا آرام سے بات کرو، یہ مکے کا سردار ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ کیا آرام سے بات کروں، اور تم بھی، امیہ بن خلف سے کہا تم بھی ابو جہل کی زیادہ چمچہ گیری نہ کرو، تم اس کی زیادہ طرفداری مت کرو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم ان صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگے، حضور کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگے۔ امیہ نے پوچھا کہاں؟ یہاں مکے میں؟ کیا بات کر رہے ہو تم، میں ان کے ہاتھوں کہاں قتل ہو سکتا ہوں؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو یہاں کہاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کہاں قتل ہوگے، لیکن یاد رکھو قتل ہوگے حضور کے صحابہ کے ہاتھوں، اور یہ ابو جہل کی وجہ سے قتل ہوگے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ خبر تھی۔ اس خبر کے ظہور کا وقت جو تھا وہ تھا غزوہ بدر کا۔ جنگ بدر میں ابو جہل امیہ بن خلف کو یہ جا نہیں رہا تھا، زبردستی اپنے ساتھ لے کے گیا، اور زبردستی لے کے گیا، اور وہاں پر ابو جہل بھی اور امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں حضور کے صحابہ کے ہاتھوں نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ یہ واقعہ آپ سن لیا، آپ سمجھ لیں ایسے ہی وحی الہی سے معلوم شدہ ہر خبر اور عذاب کے ہر ظہور کا وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے وقت تو وہ بات ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور مستقر کا مطلب یہی ہے۔ آیت ہے نا، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کا ایک مستقر ہے، لکل نبأ مستقر۔ بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم حضور کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، یہ کیسے، کہاں وہاں کو چھوڑو، زبردستی وہ لے کے ایک بات انہوں نے کہہ دی، اس بات کا ظہور ہوا۔ اب یہ تو ذرا ٹف مثال تھی، ایک آسان مثال آپ کو سمجھاؤں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ اپنے بچپن میں، امام ابو یوسف اپنے بچپن میں یتیم بچے تھے، پڑھنے کا بہت شوق تھا، گھر کے حالات تنگ دست تھے، تنگی کے تھے۔ ان کی ماں چاہتی تھی کہیں کام وام پہ لگاؤں، کچھ 2-4 درہم دینار کما کے لے کے آئے تاکہ گھر کا کاروبار۔ ان کو شوق تھا، امام ابو حنیفہ بھی امام ابو یوسف کی پیشانی چمکتی ہوئی دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر علم کا نور بھرا ہوا ہے، تو وہ بھی لے کے آتے تھے اور اپنے درس میں بٹھاتے تھے۔ تو امام ابو یوسف کی ماں آ کے لڑتی تھی کہ امام صاحب آپ، میرے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، میاں میرا مر گیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، یہاں پڑھاتے ہیں، یہاں بٹھاتے ہیں، یہاں کچھ کام کاج کر نہیں رہا۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک دن یہ کہا کہ میری بات غور سے سنو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ وقت اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے فالودہ پیش کر رہا ہے، اور امام اور ان کے لیے لے کے کھڑا ہے کہ کب امام صاحب اپنے کام سے فارغ ہوں اور یہ میرے ہاتھ سے یہ فالودہ لے کے اور یہ نوش جاں فرمائیں، اس کو کھائیں۔ کہ امام صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ غریب دا بال، غریب کا بچہ جس کو ایک وقت کھانے کو مل رہا ہے، دوسرے وقت کھانے کو نہیں مل رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے نا بادشاہ وقت اپنے ہاتھوں سے فالودہ پیش کر رہا ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ مجھے ایسے ہی کہ بچے کو، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ میرے حوالے کرو، تمہارے کھانے پینے کا اور تمہارے گھر کے اخراجات کا بندوبست میں کرتا ہوں۔
بات آئی گئی ہو گئی. امام ابو حنیفہ نے یہ بات امام ابو یوسف اپنے شاگرد کے لیے ایک ہی دفعہ کہی. امام ابو یوسف ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت عباسیہ میں قاضی القضات چیف جسٹس بنے کہ 30,000 جج بیک وقت جو وہ بات کہتے تھے، جو اپنی رولنگ دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، اس کو قلم بند کرتے تھے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. اور پوری سلطنت عباسیہ کے جتنے بھی جج تھے ان کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس. اور خلیفہ ہارون رشید جب ان کے پاس آتا تو جس وقت تک وہ بیٹھے رہتے امام ابو یوسف، ہارون رشید کتنا بڑا خلیفہ کھڑا رہتا تھا. تو امام ابو یوسف ایک دن اپنے کام میں مصروف تھے، دوپہر کے وقت گرمی بہت شدید تھی. ہارون رشید اپنے گھر سے خصوصی طور پہ فالودہ بنوا کے لے کے آیا اور کھڑا رہا. جب امام صاحب اپنے کام سے فارغ ہوئے، جب آنکھ اٹھا کے دیکھا تو امام یہ ابو یوسف کے سامنے خلیفہ ہارون رشید پیالہ لیے کھڑا ہے. کہا حضرت میں کیا ہے اس میں؟ کا فالودہ. گرمی بہت تھی تو میں نے بھی استعمال کرنا چاہا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں، گرمی ہوئی آپ. تو امام صاحب نے اس کے دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے اور روئے بے تحاشا. تو خلیفہ یہ سمجھا ہارون الرشید کہ شاید مجھ سے کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھ سے کوئی کوتاہی، گستاخی ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی. استاد کی بات یاد آ گئی، وہ خبر جو انہوں نے دی تھی، آج اس خبر کا مستقر، اس خبر کو پورا ہونے کا یہ وقت آ گیا. میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، ابا مر گیا تھا، اماں کام پہ بٹھانا چاہتی تھی. امام صاحب استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لا کے درس میں بٹھاتے تھے. ماں نے جب تنگ آ کے کہا کہ میرے بچے کو کام کرنے نہیں دیتے ہو، درس میں لا کے بٹھا دیتے ہو، تو امام صاحب نے میری ماں سے یہ کہا تھا کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ وقت اس کے سامنے جو ہے وہ فالودہ لیے کھڑا ہے اور جب تک امام اور ان کو پیش کر رہا ہے. کہنے لگے آج آپ وہ دن ہے کہ آپ لے کے آئے ہیں. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ خبر یاد آ گئی جو میرے استاد امام اعظم امام ابو حنیفہ نے میری ماں کو دی تھی. خبر وہ تھی، مستقر آج تھا، آج کا دن تھا. سمجھ میں آیا کہ لکل نبئ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. بھائی میں یہ کہہ دوں، میں تو خیر گناہگار آدمی ہوں، نہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے تو ویسے ہی عین کے لگی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قرآن مجید کے درس کے اندر جتنے حضرات شریک ہیں اور شریک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کے اوپر مرتے وقت بھی قرآن کا سایہ رکھے گا، اور قبر میں بھی قرآن کا سایہ رکھے گا، اور حشر میں بھی قرآن کا سایہ رکھے گا، اور اسی قرآن کے سائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس کے طفیل انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ فرمائے. یہ تو عقیدہ ہے، میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں، میں تو امام ابو حنیفہ کی جوتیوں کے خاک بھی نہیں. انشاءاللہ. اور دیکھیے بات میں یہ تو خیر اسی سے متعلق تھی، خبر اور مستقر اور نبا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے کیے تھے. اس نے اپنے 2 بچے ہارون رشید کہ جی پڑھائیں گے. تو ایک دن ایک بچہ پڑھ رہا تھا، دوسرا آیا نہیں. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. امام صاحب نے پانی منگوایا، امام ابو یوسف نے وضو کرنے لگے، اور وہ ہارون رشید کا بیٹا جو ہے وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، امام صاحب وضو فرما رہے ہیں. جب پاؤں دھو رہے تھے تو ہارون رشید آ گیا. ہارون رشید
نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، امام صاحب وضو فرما رہے ہیں اور پاؤں دھو رہے ہیں، تو وہ وہیں پر بیٹے سے ناراض ہو گیا اور بہت برا بھلا کہا. جو ساتھ میں جو وزیر وہ یہ سمجھے کہ خلیفہ ہارون الرشید اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ اتنے بڑے بادشاہ کا ہے اور یہ اس خدمت پہ کام پہ لگا ہے. خلیفہ ہارون تو امام صاحب نے پوچھا کس بات پہ ناراضگی ہے اس بچے کے اوپر؟ ان کا تو شاگرد تھا، ہارون رشید کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے پہ آج بڑا افسوس ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں لوٹا ہوتا، پانی ڈالتا جاتا، دوسرے ہاتھ سے امام صاحب کا پاؤں دھوتا جاتا. لگتا ہے کہ میری اس کی جو تربیت ہے جو میں نے گھر میں جو کی اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے کہ امام ابو یوسف ہوں، اتنے بڑے رتبے کے امام ہوں اور پاؤں اپنے ہاتھ سے دھوئیں، اور یہ لڑکا جو ہے جو میرا بیٹا ہے خالی پاؤں کے اوپر پانی ڈالتا جائے. نہیں، حق تو آپ کا یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے لوٹے میں پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھلاتا. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، بادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ شعر تو یاد ہی نہیں ہو. ہائے ہائے ہائے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کا ایک وقت مقررہ ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم ان کو جان لو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، حضور سے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو یخوضون، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے منہ موڑ لیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد آپ وہاں نہ بیٹھیں، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے ظالم لوگوں کے ساتھ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اس آیت کا خطاب جو ہے عام ہے امت کے لیے. اور کہا کیا جا رہا ہے امت کو؟ پھر یہ دیکھ لیں کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں، خطاب حضور کی طرف ہے، لیکن حضور کو نہیں کہا جا رہا ہے. حضور تو کبھی نہ ظالمین کے ساتھ بیٹھے، نہ حضور ایسی مجلس میں بیٹھے، لیکن حضور کی طرف مخاطب کر کے یہ درس دیا جا رہا ہے حضور کی امت کو، مجھے اور آپ کو، قیامت تک آنے والے افراد کو، کہ ایسی مجلس جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اسلام یا اسلام سے وابستگان اسلام، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس مجلس سے فوراً اٹھ جانا چاہیے. اگر اٹھنا مشکل ہو اس وقت تو اپنا دھیان کسی دوسری بات کی طرف لگانا چاہیے. اور جب یاد آ جائے، جب آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ لوگ مسلسل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو آپ بھی انہی لوگوں میں سے لکھے جائیں گے. بعض اوقات بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر لوگ بیٹھ گئے اور لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بارے میں دین کے کسی بھی معاملات کے اوپر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ایسی مجلس میں خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیاتوں کے بارے میں خامخواہ کے آرگیومنٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے دور رہیں. امت کو کہا جا رہا ہے
اگر آپ اسی مجلس میں اٹھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے تو آپ کسی اور بات کی طرف اپنا دھیان دے لیں، اور اگر آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور انہی کا ساتھ دیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، تو آپ ظالموں میں سے لکھے جائیں گے۔ تو کسی ایسی مجلس میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، یا تو کم از کم یوں ہو جیسے آج کل عام ہے، کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو ارے یار یہ مولویوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ بات تو صحیح بھی ہے، بات غلط بھی ہے، لیکن اور ساری پوری کائنات میں طبقہ مظلومین مولویین ملا ہے کہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹروں نے تنگ نہیں کیا، حکومت نے تنگ نہیں کیا، چوروں نے تنگ نہیں کیا، ڈاکوؤں نے تنگ نہیں کیا۔ یا کسی ایسی دین کے بارے میں، ارے یار یہ امریکہ میں دیکھو مسجدیں، اب امریکہ میں لوگ کمانے کے لیے آتا ہے یا امریکہ میں آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ اب ایسی بات، ہاں یار یہ بات تو صحیح، اب بھائی اپنا گھر کا کام بھی چلائیں، مسجد میں بھی چندہ دیں، اور یوں بھی کریں اور یوں بھی کریں، بھائی یہاں اب ہر چیز کے اوپر یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، پھر کیا آدمی کھائے؟ لوگ اس قسم کی باتیں، جہاں مجلس ہو کہیں بیٹھنا اٹھنا ہو، لوگ اس قسم کی بات، اس آیت میں بتا رہا ہے اس قسم کی باتیں کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا تو اس مجلس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹائم ابھی کتنے پہ ہے آج؟ 5 منٹ رہ گئے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون ڈرتے ہیں، من حسابهم من شیء، ان کے حساب میں سے کچھ، یعنی ان کافروں کے حساب میں سے کچھ، ان ناشکروں کے حساب میں سے کچھ، ولیکن ذکری، مگر صرف نصیحت کرنا ان لوگوں کے لیے ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس سے ڈریں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے، ما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان سے، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ یہ چاہتا ہے ولیکن ذکرا، نصیحت کرتے رہو، یعنی ہمارے مثال کے طور پہ رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، دوست میں، احباب میں، ملنے جلنے والوں میں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کبھی شام کو گپ شپ لگائی، چائے وائے پی، اگر کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم آ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں آیا، اس نے امریکہ کا راستہ دیکھا تھا، مسجد کا راستہ نہیں دیکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ یہ چاہ رہے ہیں ولیکن ذکرا، نصیحت کرتے رہو۔ بھائی اگر بہت سے لوگ درس میں نہیں آ رہے ہیں تو کبھی کبھی ان کو توجہ دلاتے رہا، بھائی آیا کرو یار، مسجد میں نہیں آ رہے بھائی آ جایا کرو، بھائی 5 نمازیں یا 10 نمازیں 2 دن میں یا 3 دن میں 15 نمازیں نہ صحیح، 1 نماز یار جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ کبھی توفیق ہو جائے تو 1 آٹھانے جو ہے مسجد کے بکسے میں بھی ڈال دیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ فلاں نے نیک کام کیوں نہیں کیا، فلاں نے تقوی اختیار کیوں نہیں کیا، ان لوگوں کے بارے میں آپ کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جو ما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور ان لوگوں پہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر رہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن ذکرا، تھوڑی نصیحت ان کو کرتے رہا کرو، یاد دہانی کراتے رہا کرو، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے وہ مسجد والے بن جائیں، وہ آئے یا نہ آئے، آپ کو تو دین کی طرف نصیحت دلانے کا، اللہ اور قرآن کے حکم کو پورا کرنے کا ایک ثواب مل جائے گا۔
یعنی مبلغین اور اہل علم کو، حتیٰ کہ دینی رجحان رکھنے والے دوست احباب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، کہتے سنتے رہیں، دین کا کام جاری رکھیں، دوست احباب کو بلاتے رہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں، مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اس امید میں رہنا چاہیے کہ ہر مومن دین کی طرف آنے والا ہے، اور ہر مومن سے خیر خواہی کی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ دین نام ہی الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا ہے۔ قیامت کے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک ہی امتی ہوگا۔ نبی نے سالوں لوگوں کو دین کی طرف بلایا، صرف ایک امتی، ایک نبی، خود ایک اس کے پیچھے چلنے والا ایک فرد۔ حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نبی نے اپنا کام نہیں کیا، لوگوں تک اپنا پیغام نہیں پہنچایا، نبی نے تو اپنا، یا اس امت کے اندر صرف ایک ہی آدمی تھا، نہیں، اس نے تو سب کو پیغام دیا، سب کو پیغام پہنچایا، لیکن ہدایت کی توفیق ایک کو ہی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نے اپنا کام پورا نہیں کیا، نبی تو ذکرہ کرتا رہا، یاد دہانی کراتا رہا، نصیحت کراتا رہا۔ تو اب کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی نبی ذمہ دار نہیں ہے، اور اب تو نبی کوئی آئیں گے نہیں، اسی طرح ایک دوسرے کو یاد دہانے اور ریمائنڈ کروانے سے کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، بس یہ 70 تک ختم کر دیں تاکہ رکوع ختم ہو جائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزر، اور چھوڑ دیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، ٹھیک ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اب دیکھیے پھر اللہ اس کو پھر شروع کرے گا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ اور ان کو اس سے نصیحت کریں تاکہ گرفتار نہ ہو کوئی شخص، بما کسبت اس کے بدلے جو اس نے کمایا۔ یعنی مایوس اگر آپ ہو جائیں تو پھر بھی توجہ دلاتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کرتوت، بما کسبت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ کرا لے۔ وذکر بہ اور بہ اس سے، وذکر اور نصیحت کرتے رہیں، بہ اس سے کس سے؟ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، ان تبصلا کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے، پکڑ میں نہ آ جائے، نفس کوئی شخص، کوئی نفس، بما کسبت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بھائی دیکھو، آپ یہ کہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم قرآن کی بات سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت قرآن سے کی جائے گی۔ اس نے کہا تھا ایک فلاں کا واقعہ، ایک بزرگ نے یوں فرمایا، سب سے بڑے سارے بزرگوں کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کتابوں کی سردار قرآن، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ یہ کچھ دین وین میں یہ بات نہیں چلتی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت زمانے کی بات ہے، یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، قرآن کے ساتھ لا کے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، ان تبصل نفس بما کسبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اب بما کسبت اس کے بدلے جو اس نے کرتوت کیے ہیں، اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہو جائے، مرنے سے پہلے اس کو اصلاح کی طرف لے آئیے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اگر ایسا ہو گیا تو نہیں ہوگا اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر کوئی بدلے میں تمام فدیے دینا چاہے، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کوئی نہیں لے سکے گا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اس سے لیے نہیں جائیں گے،
اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. لہم شراب من حمیم، حمیم کہتے ہیں گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو. لہم شراب، ان کے لیے مشروب ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب. بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے وہ جو ناشکری نافرمانی کرتے تھے، کفر کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں لہم شراب من حمیم. مشروب تو ٹھنڈا ہوتا ہے. مشروب کی خاصیت یہی ہے، مشروب نعمت ہے، مشروب ہمیشہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مشروب ہوگا حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا. مشروب روح افزا، آپ نے سنا ہوگا روح افزا. روح افزا تو ٹھنڈا ہوتا ہے. نورس وہ بھی ٹھنڈا ہے. اور جناب علی اور مشروب جو اپنے بادام کا اور اس کا اور اس کا جو بناتے ہیں وہ بھی ٹھنڈا. تو پتہ یہ چلا کہ مشروب بنیادی طور پہ ہوتا ہے ٹھنڈا، جو دل کو فرحت پہنچائے، بدن کو راحت دے. جیسے آپ ابھی گرمیاں آئیں گی تو خوب پیئیں گے. کبھی آم کا بنا لیا، اس کو آگ پہ، اس کو تو دیگچی میں ڈال کے چولہے پہ تو نہیں رکھتے کہ بھئی مشروب بن رہا ہے. آپ چائے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو کھولا رہے ہیں، گرم کر رہے ہیں کہ لب سوز ہو، لب ریز ہو، ہے اور کیا کیا ابوالکلام آزاد نے جو ہے اس میں لکھا ہے. تو مشروب جو ہے وہ نعمت ہے اللہ کی اگر ٹھنڈا ہو. مشروب ہمیشہ ٹھنڈے کو کہا گیا ہے. یعنی اگر یہ کوک یا پیپسی یا اسپرائٹ بھی اگر آپ پیتے ہیں اور آپ ٹھنڈا نہیں پیتے، مطلب ہے کہ تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی اچھا اس کو جو ہے ذرا گرم کر کے لے آؤ، ذرا 2 گلاس پیپسی اس کو ذرا آدھے گھنٹے تک بوائل کر کے پھر مجھے پیش کر. نہیں، وہ تو حمیم بن جائے گا، جہنم کی غذا بن جائے گا. پتہ یہ چلا کہ مشروب نعمت ہے، ٹھنڈا ہو، اور اگر مشروب حمیم ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی. 70 تک ہو گئے نا؟